أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أبينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما۔ سورہ کہف کی چند آیات کریمہ تلاوت ہوئی ہیں۔ سورہ کہف کے مضامین میں ایک مضمون آتا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام کا۔ بڑا ایمان افروز واقعہ ہے اور یہ جو آیات کریمہ تلاوت ہوئی ہیں، اللہ جل شانہ نے ان آیات کریمہ میں اسی ایمان افروز واقعہ کو بیان فرمایا ہے، اور یہ واقعہ صرف انہی آیات پر ختم نہیں ہوتا ہے، بلکہ امید ہے اگلا پورا ہفتہ انشاءاللہ یہی واقعہ چلے گا۔ لیکن یہ واقعہ اول تا آخر اسی ساتھی کو سمجھ آئے گا جو شروع سے لے کر آخر تک اس واقعے کو سنے گا، اور اگر کچھ حصہ سن لیا کچھ حصہ نہ سنا تو نہ پورا واقعہ سمجھ آئے گا اور نہ ہی کوئی چیز ذہن میں بیٹھے گی۔ اس لیے بہت توجہ سے سنیے گا، اور اس میں اللہ جل شانہ نے بڑا ایک سبق رکھا ہے ہر مسلمان کے لیے اور ہر انسان کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک موقع پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں خطاب فرما رہے تھے کہ خطاب کے بعد یا خطاب کے دوران کسی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ لیا کہ اے کلیم اللہ، یہ فرمائیے کہ آپ سے بڑا عالم بھی اس وقت کوئی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہہ دیا کہ نہیں، مجھ سے بڑا عالم اس وقت روئے زمین پر کوئی نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ بڑے پیارے انداز سے اپنے نبیوں کی تربیت فرماتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کو موسیٰ علیہ السلام کا یہ میں کہنا کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، اللہ جل شانہ کو یہ جملہ پسند نہ آیا۔ ویسے بھی ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے بڑے، وہ ہمیشہ کہا کرتے ہیں کہ جس کو میں کی ہوا لگ گئی پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے سیدھا نہیں کر سکتی ہے۔ اس لیے کچھ بھی ہو جائے اپنے اندر میں نہیں آنے دینا چاہیے کہ بس میں ہی میں ہوں، تو ہی تو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اگر کچھ ہے تو اللہ جل شانہ کی کرم نوازی ہے، اللہ جل شانہ کی مہربانی ہے، ورنہ انسان کے اندر رکھا ہی کیا ہے۔
اور میں کے چکر میں انسان جب پڑتا ہے نا، تو میں کے چکر میں جب انسان پڑتا ہے تو دنیا میں بھی جوتے کھاتے ہیں اور آخرت میں بھی جوتے کھائے گا۔ اس لیے ہمارے اساتذہ کرام فرماتے ہیں کہ میں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرما دیا کہ نہیں، مجھ سے بڑا عالم اس وقت روئے زمین پر کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ کو موسیٰ علیہ السلام کا یہ تکلم، یہ جملہ پسند نہ آیا۔ اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کا انتظام فرمایا، اور موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ یہ آپ نے کیا کہہ دیا، اے موسیٰ یہ آپ نے کیا کہہ دیا کہ آپ سے بڑا عالم روئے زمین پر کوئی نہیں ہے، یہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ ہاں، موسیٰ علیہ السلام اگر یوں کہہ دیتے، جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ اے موسیٰ آپ سے بڑا عالم بھی کوئی ہے، تو آپ فرما دیتے کہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، تو یہ ایک بہترین جملہ تھا۔ اور آپ کا یہ کہہ دینا کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ یہ آپ نے کیا کہہ دیا کہ آپ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے؟ روئے زمین پر آپ سے بھی بڑا ایک عالم اس وقت موجود ہے، روئے زمین پر آپ سے بھی ایک بڑا عالم وہ موجود ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی بڑے حیران ہوئے کہ میں بنی اسرائیل کا نبی ہوں، پیغمبر ہوں، اور سب سے بڑی بات کہ میں کلیم اللہ ہوں، کہ اللہ جل شانہ مجھ سے ہم کلام ہوتے ہیں، دنیا مجھے کلیم اللہ کہتی ہے، مجھ سے بھی بڑا عالم اس وقت روئے زمین پر موجود ہے، اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے، اور میں اس عالم سے ملا بھی نہیں ہوں، میں نے اس عالم کا دیدار اور زیارت ہی آج تک نہیں کی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے کہ کچھ بھی ہو جائے اس عالم سے ملنا چاہیے۔ یہاں یہ چیز ذہن میں رکھیں، قرآن مجید کے ان آیات میں کہیں بھی اس چیز کو بیان نہیں کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے کس حصے میں یہ واقعہ رونما ہوا۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ فرعون کے غرق کے آب ہونے کے بعد کا یہ واقعہ ہے، بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ نئی ابتدائی نبوت کا زمانہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ٹرین کیا جا رہا تھا، آپ کو تربیت دی جا رہی تھی، یہ آپ کی نبوت کا ابتدائی زمانہ ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ جل شانہ نے فرمایا نا کہ آپ سے بھی بڑا ایک عالم ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ باری تعالیٰ مجھے اس کا عطا پتہ بتائیں تاکہ میں جا کر اس سے ملوں، میں اس کی زیارت کروں، اور جو مجھ سے بھی بڑا عالم ہے تو ظاہر ہے مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے، وہ مجھ سے زیادہ علم جو اس کے پاس ہے، میں جا کے اس سے وہ سیکھوں اور وہ علم حاصل کروں، مجھے بتائیے وہ کہاں ہیں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ موسیٰ پھر چلیے مجمع البحرین، جہاں دو دریا آپس میں مل رہے ہیں، بس وہی جگہ ان کی ملاقات کی ہے۔ تو لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو خلیفہ تھے ان کا نام تھا حضرت یوشع بن نون۔ حضرت یوشع بن نون یہ یوسف علیہ السلام کے پوتے ہیں، یوشع بن نون یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ بھی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم بھی تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم یوشع بن نون سے فرمایا کہ یوشع مجھ سے بھی بڑا ایک عالم ہے، اور ہم نے اس کی زیارت کے لیے جانا ہے، ان سے علم حاصل کرنے کے لیے جانا ہے، تمہیں میرے ساتھ جانا ہوگا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل شانہ سے پوچھا نا کہ باری تعالیٰ کہاں ملیں گے، تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ مجمع البحرین، اے موسیٰ جہاں دو دریا مل رہے ہیں اس طرف سفر کرنا شروع کر دو، اور جب سفر کرنا شروع کرو گے ایک مچھلی اپنے تھیلے کے اندر رکھنا، اپنی زنبیل کے، پہلے زمانوں میں زنبیل کہا جاتا تھا، یہ تھیلا جو ہوتا ہے نا، پہلے زمانوں میں زنبیل کہا جاتا تھا، اب تھیلا کہتے ہیں، جو ہونا چاہیے ہر انسان کے پاس۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اس مچھلی کو اپنے تھیلے کے اندر رکھ لو، اپنی زنبیل میں رکھ لو،
تو جہاں وہ مچھلی پانی میں جائے گی نا، جس جگہ پر وہ مچھلی پانی میں جائے گی، بس اسی بزرگ سے وہیں تمہاری ملاقات ہوگی۔ پھر سنیے کہ جہاں وہ مچھلی پانی میں جائے گی اسی جگہ پر تمہاری ملاقات اس بزرگ سے ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے یوشع بن نون سے فرمایا کہ میاں ایک مچھلی بھی لے لو اور اسے بھی اپنی زنبیل میں، اپنے تھیلے میں رکھ لو، اور جہاں وہ مچھلی پانی میں کودے گی بس اسی جگہ پر ہماری ان سے ملاقات ہوگی۔ تو قرآن، یہ میں انشاءاللہ ابھی ترجمہ کروں گا، یہ ابھی انشاءاللہ ترجمہ کیا جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سفر شروع فرمایا، چلتے 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 پتہ نہیں کتنے دن آپ نے سفر کیا، بالآخر اس جگہ پر آپ پہنچ گئے مجمع البحرین، جہاں دو دریا آپس میں مل رہے تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خلیفہ یوشع بن نون سے فرمایا کہ دیکھو یار، چل چل کے تھک گئے، سفر کر کر کے تھک گئے، ابھی تک ہم منزل مقصود پر نہیں پہنچے ہیں، کیا خیال ہے یہاں تھوڑا سا آرام نہ کر لیا جائے؟ تو یوشع بن نون نے کہا کہ جی جی بالکل آرام کرنا چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون ایک پتھر کے ساتھ ٹیک لگا کر سو گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے گہری نیند سلا دیا، اور یوشع بن نون باوجود سونے کی کوشش کرنے کے آپ کو نیند نہ آئی، اور آپ جاگ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں پانی بہہ رہا ہے، دو دریا آپس میں مل رہے ہیں، کہ یوشع بن نون کو محسوس ہوا کہ میری زنبیل میں حرکت محسوس ہو رہی ہے، یعنی وہ جو مردہ مچھلی میں نے رکھی تھی وہ آہستہ آہستہ جان پکڑ رہی ہے اور اس نے ہلنا شروع کر دیا ہے۔ اب یوشع بن نون تھوڑے سے محتاط ہوئے، تو بس محتاط ہونے کی دیر تھی کہ اس مچھلی نے زنبیل میں سے، تھیلے میں سے چھلانگ لگائی اور سیدھا وہ پانی کے اندر کود گئی، اور پانی کے اندر بھی اس طرح کودی، قرآن مجید کہتے ہیں کہ وہ پانی کے اندر کودنے کے بعد جس طرف جا رہی تھی اس طرف اللہ جل شانہ نے ایک سرنگ سی بنا دی، جس طرح زمین کے اندر سرنگ بنتی ہے، اور سرنگ بھی اس طرح کہ جس جس جگہ سے وہ مچھلی گزری ہے چہار طرف سے اللہ جل شانہ نے پانی کو روک دیا ہے اور وہ سرنگ واضح نظر آ رہی تھی۔ تو یوشع بن نون کو معلوم تھا کہ یہی وہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں وہ مچھلی وہ دریا کے اندر کودے گی وہی جگہ ہماری بزرگ سے ملاقات کی ہے۔ تو یوشع بن نون وہ خوش ہو گئے کہ چلے ہم منزل مقصود پر پہنچ گئے، لیکن ادب کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو جگایا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام صبح بیدار ہوئے تو اللہ جل شانہ نے یوشع بن نون کے ذہن سے مچھلی کا واقعہ نکال دیا۔ یہ پڑا ہوا ہے وہ عقیدہ اور نظریہ کہ بزرگ اور اولیاء اور پیغمبر غیب کا علم جانتے ہیں، یہ ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دی اللہ جل شانہ نے اس عقیدے پر۔ اور یوشع بن نون صبح بیدار ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام بھی بیدار ہوئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو یوشع، رات کو آرام کر لیے ہیں، اب سفر کرتے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے سفر کیا، پورا دن آپ سفر کرتے رہے، اور پھر اگلی پوری رات آپ سفر کرتے رہے، اور پورے 24 گھنٹے سفر کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع بن نون سے فرمایا جاوزا قال لفتاہ، یوشع بن نون سے فرمایا آتنا غداءنا، اور یار کوئی ناشتہ واشتہ، کوئی کھانا وانا، 24 گھنٹے ہو گئے سفر کرتے کرتے، وہ مچھلی جو رکھی ہوئی ہے نکالو اسے یار، اسے بنائیں اور کھائیں، کوئی کھانے کا انتظام کرو۔ تو یوشع بن نون نے فوراً اپنے سر کو پکڑا اور کہا اوہو، اور موسیٰ اللہ کے ولی، اللہ کے پیغمبر، وہ کل جہاں ہم نے آرام کیا تھا نا، کہ جہاں ہم پتھر کے ساتھ ٹیک لگا کر سوئے تھے، وہ مچھلی تو وہیں پانی کے اندر کود گئی تھی اور مجھے آپ کو بتانا یاد ہی نہ رہا، اور 24 گھنٹے گزر گئے ہم سفر کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا، اور میرے ذہن سے یہ چیز نکل گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ خدا، وہی تو جگہ تھی جہاں ہم نے ان سے ملاقات کرنی تھی،
اور تم نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ 24 گھنٹے ایسے ہی ہم لوگ چلتے رہے اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لقینا من سفرنا ھذا نصبا، جب سے یہ سفر میں نے شروع کیا ہے اس 24 گھنٹے کے سفر نے مجھے زیادہ تھکایا ہے۔ اور تھکن کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آتنا غداءنا، میرا کھانا میرا ناشتہ لاؤ، مجھے بھوک لگی ہے۔ تو یوشع بن نون نے کہا جی مجھ سے تو ذہن سے نکل گیا، شیطان نے مجھے بھلا دیا، اب کیا ہو سکتا ہے؟ اب یہی ہو سکتا ہے کہ واپس اسی جگہ پر چلتے ہیں۔ قرآن مجید کہتے ہیں آثارہما قصصا، کہ قدم بقدم جن قدموں سے واپس آئے تھے انہی قدموں کے اوپر قدم رکھتے 24 گھنٹے سفر کرنے کے بعد اسی جگہ کے اوپر پہنچے تو وہاں جا کے کیا دیکھتی ہیں کہ ایک بزرگ ہیں اور وہ بڑے آرام سے چادر اوپر اوڑھ کر سو رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جا کر انہیں سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو وہ جو بزرگ آرام فرما تھے انہوں نے سلام کا جواب دیا اور حیرانگی کے ساتھ پوچھا کہ اس جنگل میں اس راستے میں جہاں انسان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، یہ مجھے سلام کرنے والا کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے موسیٰ کہا جاتا ہے۔ تو چادر جنہوں نے لپیٹی ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ وہی موسیٰ جنہیں بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں وہی موسیٰ بن عمران جنہیں بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اور یہ چادر اوڑھ کر سونے والے بزرگ، یہ شخص، یہ لکھے ہیں کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے جنہیں اللہ جل شانہ نے کچھ ایسی چیزیں عطا فرمائی تھیں جو موسیٰ علیہ السلام کو بھی جن کا علم نہیں تھا۔ اب دیکھیے قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، وہ وقت یاد کیجئے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے غلام سے، اپنے نوجوان سے فرمایا لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، میں تو چلتا ہی رہوں گا، میں تو سفر کرتا ہی رہوں گا جب تک کہ میں مجمع البحرین، دو سمندروں کے، دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر نہ پہنچ جاؤں، اس لیے کہ اس جگہ پر اللہ جل شانہ نے مجھے بتایا ہے کہ تمہاری ملاقات اس بزرگ سے ہوگی۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا او امضی حقوبا، سال ہاں سال مجھے چلنا پڑے میں چلتا رہوں گا۔ او امضی حقوبا، طلب علم کسے کہتے ہیں؟ علم کی پیاس بجھانا کسے کہتے ہیں؟ علم حاصل کرنا کسے کہتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام سے سیکھیے۔ آپ نے فرمایا سال ہاں سال مجھے چلنا پڑے تو میں چلنے کے لیے تیار ہوں اور میں چلوں گا۔ فلما بلغا مجمع بینہما، جب یہ دونوں چلتے مجمع البحرین، اس منزل مقصود پر پہنچے، نسیا حوتہما، اللہ جل شانہ نے دونوں کو ذہن سے وہ مچھلی کا خیال ہی نکال دیا۔ فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، وہ مچھلی زنبیل سے نکلی اور پانی کے اندر سرنگ بناتی ہوئی اس نے اپنا راستہ لیا اور وہ آگے کو نکل گئی۔ فلما جاوزا، جب سفر کرتے 24 گھنٹے اور آپ نے سفر کر لیا، لفتاہ آتینا غداءنا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے غلام سے فرمایا کہ یار وہ کھانا وانا کوئی ناشتہ واشتہ، بڑا سفر کیے ہیں، بھوک لگ گئی ہے، لقینا من سفرنا ھذا نصبا، اور اس سفر نے تو مجھے تھکا دیا ہے، یہ جو 24 گھنٹے کا جو سفر کیا ہے اس سفر نے مجھے تھکا دیا ہے، وہ میرا کھانا وانا تو لاؤ۔ تو یوشع بن نون نے کہا ارائیت، جس طرح ہم کہتے ہیں نا، اور دیکھ یار اوہو میرے تو ذہن ہی نکل گئے۔ تو یوشع بن نون نے کہا ارائیت، دیکھیں تو صحیح اے موسیٰ، اذ اوینا الی الصخرہ، اور جس پتھر کے ساتھ ہم ٹیک لگا کر سوئے تھے نا، وہ مچھلی تو وہیں اپنا راستہ بنا کے نکل گئی۔ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ، اور مچھلی کے بارے میں آپ کو بتانا ہی بھول گیا، وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ، اور شیطان نے میرے ذہن سے یہ چیز نکال دی۔
ہاں موسیٰ یہ ہے وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا، اس مچھلی نے بڑے عجیب طریقے سے راستہ بنایا ہے۔ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا، اس مچھلی نے بڑے عجیب طریقے سے راستہ بنایا ہے کہ جس جگہ سے وہ گزری ہے وہاں سرنگ بنی ہے، چار طرف سے پانی جو ہے وہ رک گیا ہے، اور دیکھنے والے واضح طور پر دیکھ سکتے تھے کہ یہ پانی کے اندر ایک سرنگ بنی ہوئی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ، اوہو، اور یار یہی تو وہ جگہ تھی جہاں ہم نے ٹھہرنا تھا، ما کننا نبغی، اور یار یہی تو وہ جگہ تھی جہاں ہم نے جانا تھا، جس کے لیے ہم نے اتنا سفر کیا ہے، اور تو 24 گھنٹے اور سفر کروا کے مجھے آگے لے آیا ہے۔ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا، چل اب واپس چلیں اسی جگہ پر تو ان سے ملاقات ہونی ہے۔ تو قرآن مجید کہتا ہے فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا، انہی قدموں کے نشانات پر موسیٰ اور یوشع بن نون واپس اسی جگہ پر آئے جس جگہ پر مچھلی نے دریا یا سمندر یا جو بھی معاملہ تھا اس کے اندر اس نے سرنگ بنائی تھی۔ اور یہاں جب پہنچے تو کیا ہوا؟ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، یہاں دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جن کا نام خضر علیہ السلام تھا۔ آتیناہ رحمتا من عندنا، جنہیں ہم نے اپنی طرف سے بڑا خاص علم عطا کیا تھا۔ وعلمناہ من لدنا علما، اور وہ علم ہم نے اور کسی کو عطا نہیں کیا تھا سوائے خضر علیہ السلام کے۔ کل جو آیات آئیں گی نا، ان آیات میں آئے گا کہ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کی خدمت میں درخواست پیش کی۔ درخواست کیا تھی؟ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہ اے خضر میں درخواست پیش کر رہا ہوں، جو علم اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے میں آپ کی شاگردی میں آنا چاہتا ہوں اور آپ سے وہ علم میں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو خضر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ اپنا راستہ پکڑو اور جاؤ بنی اسرائیل کے پاس، تم میرے شاگرد نہیں بن سکتے ہو۔ انک لن تستطیع معی صبرا، میرے ساتھ تم نہیں چل سکتے، جو علم میرے پاس ہے وہ تم حاصل نہیں کر سکتے، جاؤ اپنا کام کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، انشاءاللہ صابرا، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ میں عام انسان نہیں ہوں، میں عام نہیں ہوں، میں کلیم اللہ ہوں، میں ایک نبی اور پیغمبر ہوں، ایک قوم کی اصلاح کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ میں آپ کی شاگردی اختیار کرنا اپنے لیے سعادت سمجھوں گا، میری طرف سے آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، بس آپ مجھے اپنا شاگرد بنا دیں۔ تو خضر علیہ السلام نے بارہا منع کیا کہ نہیں، آپ میرے شاگرد مت بنیں، آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ تو موسیٰ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے بننا ہی بننا ہے۔ تو خضر علیہ السلام نے اپنی شاگردی میں لے لیا۔ جب شاگردگی میں آئے تو جگہ جگہ پر موسیٰ علیہ السلام بولنے لگ گئے کہ اے خضر یہ کیا ہے، اے خضر یہ کیا ہے۔ تو خضر علیہ السلام نے ہر جگہ پر کہا لن تستطیع معی صبرا، الم اقل لک، میں نے کہا نہیں تھا تجھے کہ جا بنی اسرائیل کی اصلاح کر، میرا شاگرد بننے کے لائق نہیں ہے تو، لیکن تو نے کہا کہ میں تیرا شاگرد بن کر دکھاؤں گا۔ اب بن اور اپنی زبان کو بند رکھ، جو دیکھ رہا ہے وہ دیکھتا رہے۔ یہ اگلی آیات میں انشاءاللہ یہ پورا واقعہ آئے گا۔ کچھ آیات انشاءاللہ کل تلاوت ہو جائیں گی، اور بقیہ ایک رکوع ہے وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ سر دس آج کا جو یہ واقعہ ہے، اس سے ہمیں اتنی چیز معلوم ضرور ہوتی ہے کہ انسان کو کم از کم اتنا جو ہے وہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انسان کے اندر میں نہیں آنی چاہیے۔ یہ میں کا جو کیڑا ہے نا، یہ انسان کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ کسی بھی لحاظ سے انسان کے اندر میں آئی
تو بس انسان جو ہے نا پھر برباد ہو گیا اور انسان ختم ہو گیا۔ آپ کے پاس کوئی ہنر ہے، آپ کے ہنر کے معاملے میں آپ میں نہیں آنی چاہیے۔ آپ کے پاس کوئی فن ہے، آپ کے پاس کوئی علم ہے، علم کی میں بھی انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ انسان کے اندر یہ میں کا کیڑا اگر مر جائے تو انسان سے بہترین اور بڑی کوئی مخلوق اس روئے زمین پر اللہ نے اور کوئی نہیں بھیجی ہے۔ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔